السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دل خوش بھی ہے اور آج دل مغموم بھی ہے۔ خوش اس بات پر ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ نصیب کیا، اور آج عصر کی نماز ہو چکی ہے اور مغرب ہونے میں کچھ ہی وقت باقی ہے، اور آخری رمضان المبارک کا روزہ خیال کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے مغموم ہے کہ ہم سے ماہ رمضان جدا ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی تو بہت موجیں لگی ہوں گی، خاص طور پر ان کی جن کو رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں نہ روزے رکھنے کی توفیق ہوئی اور نہ عبادت اور ریاضت کی توفیق ہوئی، نہ قرآن پاک کو کھولنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بہت معروف، خود کو معروف نعت خواں ہیں اور خود کو بہت بڑے شاعر بھی سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عشق رسول میں وہ نعتیں بھی لکھتے ہیں، شعر بھی کہتے ہیں۔ لیکن مجھے دکھ تب ہوا کہ آج سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ اچانک میں باہر نکلا تو بازار میں ان کو سرے عام کھاتے پیتے دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ ایک آدمی ہے، اگر وہ روزہ خود نہیں رکھ پایا تو یار کم از کم روزے داروں کا لحاظ کرو۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کا ادب و بھی احترام بھی تو کوئی چیز ہے۔ تب میرے دل میں عجیب تکلیف اٹھی کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب یہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر جب یہ نعت خوانی شروع کرتے ہیں تو انہوں نے بڑی بہترین لباس پہنا ہوتا ہے، بڑی بن ٹھن کے ٹوپی لی ہوتی ہے، اور جناب عاشق رسول ثابت کرنے میں وہ پیش ہوتے ہیں۔ لیکن عام زندگی میں تو وہ اللہ کے احکامات کو بھی توڑتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ عاشق رسول کیا اسی چیز کا نام ہے کہ میں منہ سے صرف اتنی بات کہہ دوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں جی، اور ان کے عشق میں چند اشعار کہہ دوں، تو کیا یہ عاشقی ہے؟ دوسرا، غمزدہ اور مغموم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج امی جان ہم سے رخصت ہو کر اسلام آباد چلے گئیں، اور ہم ان کے بغیر اس عید پر اداس بھی ہوں گے، مغموم بھی ہوں گے، اور ان کی شدید کمی کا احساس بھی ہوگا، جس طرح ہمیں ابو جان کے جانے کے بعد ابھی تک
ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ محبت، شفقت اور رحمت ہم پہ قائم و دائم رکھے، ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی امی جان کے جانے کے بعد گھر سونا سونا ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسلام آباد سے عدیل بیٹا اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا ہے، لیکن جو ماں کی بہار ہوتی ہے اس کے نظارے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ ماں کی موجودگی ہمارے لیے بہت بڑی رحمت اور برکت کا باعث ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جن کو اپنے والدین کی خدمت کا موقع نصیب ہو اور وہ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں، اور بد نصیب ہیں وہ کہ جن کی والدہ یا والد حیات ہو اور ان کی خدمت سے محروم ہو۔ دوستو، نہ جانے اگلا رمضان نصیب میں ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی معلوم نہیں کہ ہماری باتیں، ہماری ریاضتیں، ہماری تسبیحات، ہمارے عبادات، نوافل قبول ہوئے بھی کہ نہیں ہوئے، لیکن انسان کو ہمیشہ نیک گمان رکھنا چاہیے۔ بے شک میرا اللہ بہت غفور رحیم ہے، وہ معافی کو پسند کرتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے اور اس سے بڑھ کے کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ وہ معاف کر دے تو ہماری دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری۔ ایسے موقع پر مجھے اپنے بہت سے دوست احباب وہ بھی یاد آ رہے ہیں جن سے میں نے دعاؤں کے لیے، جنہوں نے مجھے کہا اور میں نے انہیں کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ کچھ بچوں نے بھی ہمیں درخواست کی تھی کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، تو یقیناً الحمدللہ جس سے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اس کو میں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھتا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے اور میرا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سب کے دکھ، سب کے غم، سب کی پریشانیاں دور کرے، بیمار جو ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ دوستو، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، روزہ آخری رمضان المبارک کا آخری روزہ ہے۔ جی ہاں، بعض لوگوں کے لیے یہ آخری رمضان المبارک ہے جن کو شاید اگلے سال یہ نصیب نہ ہو۔ کیوں؟ گزرا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، تو کیا کہتے ہیں، وگدی ندی دا پانی
لنگ جا کے مڑ نہیں آندا، جا کے جویں جوانی وگدی ندی دا پانی۔ جو سورج صبح مشرق سے نکلا تھا مغرب میں جا کے غروب ہوا، وہ دوبارہ نہیں لوٹے گا۔ جو دن گزر گیا سو گزر گیا، جو لمحے گزر گئے سو گزر گئے۔ جو دنیا میں آیا آ گیا، اور جو گیا وہ گیا۔ جانے والے کب لوٹ کر واپس آتے ہیں، ان کی یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح آج رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا جاتا ہے، معلوم نہیں ہماری باتیں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئی۔ واللہ عالم ہم صحیح طریقے سے اس میں عبادات اور ریاضات نہ کر پائے، ہم اس کا پورا صحیح طریقے سے حق ادا نہ کر پائے۔ ہم روزے بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتے، فراڈ نہیں چھوڑتے، دھوکہ دہی سے باز نہیں آتے، سود خوری سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ کیسی عبادات ہیں؟ یہ تو لپیٹ کر ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، ہماری جو نیکیاں ہمارے بیکار چلی جائیں گی۔ اللہ کی راہ میں جو ہم خرچ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کے، کس کام کا؟ حلال روزی کی تلاش نہیں ہے، حرام کو لے کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات! کتنے ظالم ہیں ہم لوگ! یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے یا اللہ۔ یا پروردگار عالم، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ ہم سے جو خطائیں ہوئی جانے میں انجانے میں، تو جانتا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، جن بچوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے مجھے دوست دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان کے مرادیں بھرلا۔ جن کو اولاد نریدہ کی طلب ہے، یا اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھر میں رزق کی قلت ہے، کمی ہے، یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے، یا اللہ اپنی جناب سے، اپنی رحم پہ اپنی برکتیں نازل فرما، اور سب کو رزق حلال عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔